ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک خوبصورت جنگل میں چھوٹے سے گھر میں مدر گوٹس اور لٹل گوٹس ہنسی خوشی رہا کرتے تھے۔ لٹل گوٹ بہت پیارے لگتے تھے، بالکل کھلونا جیسے۔ سب ماں کی طرح مدر گوٹس اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھیں۔ وہ سبھی جنگلی جانوروں سے اپنے بچوں کو بچا کر رکھتی تھی۔ ایک دن کھانے کی تلاش میں مدر گوٹس باہر جا رہی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو بلا کر کہا، میرے پیارے بچوں، میں جنگل جا رہی ہوں۔ اگر کوئی آئے تو دروازہ مت کھولنا۔ اگر بھیڑیا آئے گا تو ہم سب کو کھا جائے گا۔ وہ بھیس بدل کر تمہیں کھانا چاہے گا، پر ہمیں اسے پہچاننا ہے۔ ہم کیسے پہچانیں گے؟ بھیڑیے کی آواز موٹی ہے اور میری پتلی۔ جب بھاری آواز آئے تو سمجھ جانا وہی ہے۔ دروازہ کھولتے ہی مدر گوٹ نکلنے لگی کہ اسے کچھ اور یاد آیا۔ ایک اور بات، بھیڑیے کے پیر کالے ہیں اور میرے سفید، یہ دیکھ کر بھی پہچان جانا آپ لوگ۔ مما، ہم لوگ کے سنبھال لیں گے۔ جی مما، آپ پریشان نہ ہو۔ وی لو یو مما، وی لو یو۔ وہ اپنے سب بچوں کو پیار کر کے جنگل کی طرف نکل جاتی ہے اور بھیڑیا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بھیڑیا تھوڑا رکا اور پھر اس نے گھر پہنچ کر زور سے دستک دی۔ میرے پیارے بچوں، دروازہ کھولو، میں کھانا لے کے آئی ہوں، تمہاری ممی ہوں، دروازہ کھولو۔ لٹل گوٹس نے بھیڑیے کی آواز سنی اور فوراً پہچان لی۔ ہماری مما نہیں ہو، ہماری مما کی آواز بہت پانی میٹھی ہے اور تمہاری آواز کتنی بھاری ہے۔ ان کو بہت غصہ آیا کیونکہ وہ لٹل گوٹس کو کھا نہیں پایا۔ اس نے ایک چاک کا پیس کھا لیا اور اس کی آواز تھوڑی میٹھی ہو گئی۔ وہ واپس گھر گیا اور دروازے کو کھٹکھٹانے لگا۔ اس بار بھیڑیا نے اپنی میٹھی آواز میں بات کی۔ پیارے بچوں، میں تمہاری مما ہوں، میں تمہارے لیے کھانا لائی ہوں۔ اس بار آواز سن کر لٹل گوٹس کو لگا کہ آواز اس کی مما کی ہے۔ وہ دروازہ کھولنے ہی لگے تھے، اتنے میں ایک گوٹس چلائی، ہم دونوں اس کا پیر دیکھتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، پہلے دروازے کے نیچے سے اس کے پیر دیکھتے ہیں۔ او تم ہماری ممی نہیں ہو، تم بھیڑیے ہو، کیونکہ ہماری ممی کے پاؤں تو سفید ہے، تمہارے پاؤں کالے ہیں، یہ تم بھیڑیے ہو۔ ہم دروازہ نہیں کھولنے دو یہاں سے۔ بھیڑیا غصے میں قابو پا کر وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ بیکری گیا، بھیڑیے کو بیکر دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ میں بھی انسانوں کی طرح پیسٹری کھاؤں گا، تھوڑا سا آٹا ملے گا؟ بیکر نے اسے آٹا دے دیا۔ وہ آٹا لے کر نکل آیا۔ اس نے اپنے پاؤں میں آٹا لگایا اور اس بار اس کے پاؤں سفید ہو گئے۔ بھیڑیے نے دروازے پہ دستک دی۔ میرے پیارے بچوں، میں آئی ہوں تمہارے لیے کھانا لے کے، دروازہ کھولو۔ اپنے پاؤں دیکھو۔ پہلے اپنے پاؤں دکھاؤ، تم ہماری مما ہو یا بھیڑیے؟ بھیڑیا نے اپنے آٹے سے سنے ہوئے پاؤں دکھائے۔ اسے دیکھ کر بچوں کو لگا کہ اس کی واقعی مما ہے۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ پھر کیا تھا، خونخوار بھیڑیا ان کے سامنے تھا۔ لٹل گوٹ ڈر کر ادھر ادھر بھاگے۔ مما بچاؤ، مما بچاؤ۔ ایک بچہ ٹیبل کے نیچے چھپ گیا، دوسرا بستر میں چھپ گیا، تیسرا چمنی میں کے اندر چھپ گیا، چوتھا کچن میں جا چھپا اور پانچواں الماری میں جا چھپا اور چھٹا پردے کے پیچھے اور ساتواں گھڑی کے اندر جا چھپا۔ بھیڑیا بہت چالاک تھا، سب کو ایک ایک کر کے پکڑ لیا۔ ادھر آؤ، ادھر آؤ، تم لوگوں کو میں نہیں چھوڑوں گا، ادھر آؤ۔
گھڑی میں چھپے ہوئے بچوں کو وہ ڈھونڈ نہیں پایا۔ اس کا پیٹ بہت بھر چکا تھا۔ وہ کچھ سوچے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ وہاں بہت بڑا میدان تھا۔ وہاں جا کر بھیڑیا ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد لٹل گوڈس کی مما مدر گوڈس گھر پہنچی۔ دروازہ کھلا دیکھ کر وہ سمجھ گئی بہت برا ہوا۔ وہ زور زور سے چلانے لگی، میرے بچے، میرے بچے، میرے بچے۔ گھر میں آتے ہی وہ گھبرا گئی۔ سارا فرنیچر گرا ہوا تھا، پردے پھٹے ہوئے تھے، بستر بگڑا ہوا تھا اور تکیا اور چادریں یہاں وہاں پڑے ہوئے تھے۔ مدر گوڈس اپنے بچوں کو ڈھونڈ نہیں پائی۔ ایک ایک کر کے اس نے سب بچوں کا نام پکارا۔ جیسے ہی اس نے 7ویں بچے کا نام پکارا، گھڑی کے اندر سے آواز آئی، ماما میں یہاں ہوں۔ وہ بھاگتی ہوئی گھڑی کے پاس پہنچی۔ گھڑی سے بچے نے نکل کر لٹل گوڈ نے اپنی مما کو گلے لگا لیا اور اس نے اس کو ساری کہانی بتائی کہ بھیڑیا بھیس بدل کر آیا تھا اور اس نے اس کے سارے بہن بھائی کھا لیے۔ مما، بھیڑیا نے سارے بہن بھائی کو کھا لیا ہے۔ مدر گوڈس کو بہت برا لگا اور وہ بہت روئی۔ اپنے صرف ایک ہی بچے کے ساتھ گھر سے باہر نکلی۔ تب اس نے دیکھا کہ بھیڑیا سو رہا تھا اور اتنی گہری نیند سو رہا تھا، خراٹے لے کے کہ پتے بھی ہل رہے تھے۔ مدر گوڈس نے کچھ دیر بھیڑیے کو دیکھا۔ اس کے پیٹ پہ کچھ ہل رہا تھا۔ یا اللہ، مجھے لگتا ہے میرے بچے اس کے پیٹ کے اندر زندہ ہے۔ اس نے لٹل گوڈ سے کہا، گھر سے سوئی دھاگا اور کینچی لے کر آؤ۔ لٹل گوڈس گھر کی طرف چلا گیا اور مدر گوڈس نے 6 بڑے بڑے پتھر اکٹھے کیے۔ تھوڑی دیر میں لٹل گوڈس سوئی دھاگا کینچی لے کر آ گیا۔ پھر مدر گوڈس نے بھیڑیے کا پیٹ کاٹا اور اوپر ہی اس کو اپنا ایک بچہ دکھائی دیا۔ ایک ایک کر کے سارے بچے باہر آ گئے اور سب صحیح سلامت تھے۔ مدر گوڈس بہت خوش ہو گئی۔ اس نے اپنے بچوں کو باہر نکالا۔ سب بچوں نے اپنی ماما کو ہگ کیا۔ I love you ماما، I love you مما، I love you ماما، I love you ماما، I love you ماما۔ اللہ کا بہت شکر ہے پیارے بچوں، تم ٹھیک ہو۔ مدر گوڈس نے بھیڑیے کے پیٹ میں سارے پتھر ڈالے اور سوئی اور دھاگے کی مدد سے اسے سی دیا۔ بھیڑیا اتنی گہری نیند میں تھا کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ جب بھیڑیا نیند سے جاگا تو اس کا پیٹ بہت درد کر رہا تھا۔ پیٹ درد کر رہا ہے۔ اسے لگا کہ بہت سارے لٹل گوڈس کھانے کی وجہ سے اس کا پیٹ درد کر رہا ہے۔ اسے پیاس لگی۔ وہ ندی کے کنارے پانی پینے چلا گیا۔ چلتے وقت پتھر اس کے پیٹ میں آپس میں ٹکرانے لگے۔ پھر وہ بولا، میرا پیٹ اتنا بھاری کیسے ہو گیا ہے؟ لگتا ہے میں نے بہت سارا پتھر کھا لیے ہوں۔ وہ پانی پینے کے لیے نیچے جھکا۔ پتھروں کی وزن کی وجہ سے وہ پانی میں گر گیا۔ بچاؤ بچاؤ، کوئی بچاؤ، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، ہاں بچاؤ، کوئی ہے، بچاؤ مجھے، بچاؤ بچاؤ، پتھروں کی وزن کی وجہ سے وہ پانی میں ڈوب گیا۔ مدر گوڈس اور لٹل گوڈس نے جب دیکھا تو وہ پانی کی طرف بھاگتے ہوئے آئے۔ بھیڑیا ڈوب گیا، بھیڑیا ڈوب گیا، بھیڑیا ڈوب گیا، بھیڑیا ڈوب گیا، مر گیا۔ اس دن کے بعد مدر گوڈس اور لٹل گوڈس بہت سکون سے اپنی زندگی میں رہنے لگے اور
اور ان کو کسی نے بھی تنگ نہیں کیا۔